میری گزارش کو جسٹس آفتاب عالم صاحب نے قبول کیا، اور میں نے آپ سے کہا کہ دیکھیے آپ کو سننے کے لیے لوگ آتے ہیں، اس لیے کہ آپ نے اپنی جتنی بھی گفتگو جو غالب انسٹیٹیوٹ میں کی ہیں غالب کے حوالے سے یا دوسرے موضوعات کے حوالے سے، اس میں ہمیشہ کچھ نئی باتیں پیش کی ہیں، تو ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ اس سال بھی ہم نے سہمت دی ہے۔ سر، ہم آپ سے درخواست کر رہے ہیں کہ آپ تشریف لائیں، اس کے بعد ہم پروفیسر گوپی چند نارنگ صاحب کے کلیدی خطبے سے مستفید ہوں۔ خواتین و حضرات، رضا حیدر صاحب نے کچھ ایسی ترتیب رکھی ہے کہ دو استادوں کے بیچ میں ہم کو آپ کے سامنے کھڑا کر دیا ہے۔ دو مشہور و معروف و مقبول استاد، پروفیسر مکھیا جن کی نہایت دلچسپ اور عالمانہ گفتگو آپ نے ابھی سنی، اور پروفیسر گوپی چند نارنگ جو بھی میرے بعد کلیدی خطبہ اس سیمینار کا پیش کریں گے۔ اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ان دونوں کے بیچ میں یہاں میری کیا حیثیت ہے۔ قدیم یونان میں ٹریجڈی ڈرامہ ان کے ادب و فن کا نقطہ عروج تھا، اور جب یہ ٹریجڈی ڈرامہ اسٹیج کیا جاتا تھا تو دو ایکٹس کے بیچ میں ایک ہلکا پھلکا نیم مزاحیہ کھیل بھی ڈال دیا جاتا تھا جسے سیٹر پلے کہتے تھے۔ تو بس یہ سمجھ لیجئے کہ آج کی شام میری حیثیت سیٹر پلے کی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، غالب تقریبات گزشتہ سال 20 سے 22 دسمبر کو ہونی تھیں، لیکن ان تاریخوں میں پروگرام کو ملتوی کرنا پڑا۔ جن وجوہات کے سبب تقریبات ملتوی کرنی پڑی تھیں ان کا اندازہ آپ کو بخوبی ہوگا۔ آج تک کم و بیش 3 مہینوں میں بہت کچھ دیکھنے میں آیا، کچھ اچھا، کچھ برا اور بدنما، کچھ نہایت قبیح، بدترین اور بھیانک۔ لیکن اس دوران ایک واقعہ ایسا بھی ہوا جو کئی لحاظ سے غیر معمولی اور بے مثال ہے، اور جسے کئی بہترین اشعار کی زندہ اور جیتی جاگتی تصویر کہا جا سکتا ہے۔ اچھے ادب کی ایک تعریف یہ بھی ہے کہ اس آب و گل کے جہان کی کم مائگی سے غیر مطمئن اور بیزار یہ اس سے بہت اوپر ایک اور جہاں کا تصور کرتا ہے، جہان جو انسانی تخیل اور تمناؤں کا جہان ہے، جو انسانی نیکیوں اور اخلاقی قدروں کا جہان ہے، جو انسانی حوصلوں اور ولولوں کا جہان ہے۔ ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یا رب، ہم نے دشت امکاں کو ایک نقش پا پایا۔ یا جیسا اقبال نے کہا تھا، طرح نو افغن کے ماج دد پسند افتادہ ایم، اینچ حیرت خانہ ایم روز و فردا ساختی۔ یا جیسا سردار جعفری کہتے ہیں، دل کو بے چین رکھتی ہے ایک آرزو، کم ہے یہ وہ سطح عالم رنگ و بو۔ ایک عمدہ ادب پارہ یا اچھی شاعری اس جہان کی سیر کرواتی ہے اور حوصلہ دیتی ہے کہ اس جہان کے حسن، اس کے اخلاقی قدروں اور اس کی جرأت مندی کو اپنی روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنائیں۔ پھر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی ایک فرد یا افراد کی جماعت کچھ ایسا کر گزرتی ہے کہ یہ تیرہ خاکداں ایک دم سے روشن ہو جاتا ہے، اور گمان ہوتا ہے کہ ہم شاعری کی اس تصوراتی جہان میں پہنچ گئے ہیں۔ ہمیں کچھ ایسا ہی لگا جب دلی کی ایک بستی کی چند ہزار عورتیں اپنے حقوق کے تحفظ میں اور ایک نوساختہ قانون کے خلاف پرامن احتجاج میں اپنے گھروں سے نکل کر سڑک پر آ بیٹھیں۔ میری نظر میں عورتوں کا یہ پرامن احتجاج ہماری بہترین پروٹیسٹ پوئٹری کی زندہ تصویر ہے۔ ہم نے غالب اور فیض کو وہاں نغمہ سرا دیکھا۔ میرے ساتھ آپ بھی ذرا دیکھیے۔ عورتیں اپنے اپنے گھروں سے نکل کر ایک اجتماع کی سڑک کی صورت میں ایک سڑک پر آ بیٹھی ہیں، اور ہمیں یاد آتا ہے، دیر نہیں حرم نہیں، در نہیں آستان نہیں، بیٹھے ہیں رہ گزر پہ ہم، غیر ہمیں اٹھائے کیوں۔ یہ عورتیں قانون کی مخالفت میں جوشیلے نعرے لگا رہی ہیں، اور ہم زیر لب پڑھتے ہیں، عرض و نیاز سے تو وہ آیا نہ راہ پر، دامن کو اس کے آج حریفانہ کھینچیے۔ کڑکڑاتی سردی کی راتوں میں یہ عورتیں شیرخوار بچوں کو لیے کھلے آسمان کے نیچے بیٹھی ہیں، اور ارباب اقتدار میں کسی کو سماعت کا وقت ہے نہ دماغ۔
بے نیازی حد سے گزری بندہ پرور کب تلک، ہم کہیں گے حال دل اور آپ فرمائیں گے کیا۔ ان عورتوں کو گالیاں دی جا رہی ہیں، ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ کوئی دیکھنے والا اچنبھے سے پکار اٹھتا ہے، یہ تو بہت نابرابر مقابلہ ہے۔ ایک طرف چند ہزار عورتیں جن کی طاقت صرف اخلاقی جرت، دوسری طرف دی مائٹ آف دا اسٹیٹ۔ ہمیں ایک بھولا بسرا شعر یاد آتا ہے، جس طرح تن کا سمندر سے ہو سرگرم ستیز، جس طرح تیتری کوثار پہ یلغار کرے۔ ان عورتوں کو غدار اور وطن دشمن گردانا جاتا ہے۔ حاکم شہر بھی، مجمع عام بھی، تیر الزام بھی، سنگ دشنام بھی، ان کا دمساز اپنے سوا کون ہے، شہر جانا میں اب باصفا کون ہے، دست قاتل کے شایاں رہا کون ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ لوگ کہنے لگے آخر کب تک، ایک دن خالی ہاتھ اٹھنا ہی پڑے گا۔ پھر نکل آئے ہوسناکوں کے رقصہ طائفے، پھر نکل آئے ہوسناکوں کے رقصہ طائفے، درد مند عشق پر ٹھٹھے لگانے کے لیے۔ پھر دہل کرنے لگے تشہیر اخلاص و وفا، کچھ تئے صدق و صفا کا دل جلانے کے لیے۔ ہم کہ ہیں کب سے درے امید کے دریوزہ گر، یہ گھڑی گزری تو پھر دستے طلب پھیلائیں گے۔ کوچ آؤ بازار سے پھر چن کے ریزہ ریزہ خواب، کوچ آؤ بازار سے پھر چن کے ریزہ ریزہ خواب، ہم انہیں پہلے کی صورت جوڑنے لگ جائیں گے۔ خواتین و حضرات، ہم یوں ہی کھڑے ساری شام ان جرأت مند عورتوں کی تحریک کے تناظر میں اردو کے بہترین اشعار ایک کے بعد ایک آپ کی خدمت میں پیش کر سکتے ہیں، لیکن آپ کہیں گے کہ آج کی شام آفتاب صاحب سیمینار کے موضوع سے بہت دور بھٹک گئے ہیں۔ ہم اپنی صفائی میں اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ ان بہادر عورتوں کی یہ تحریک آزادی کے بعد کی عوامی تحریکوں میں ایک اہم ترین تحریک ہے۔ ضرورت ہے کہ اسے بار بار دہرایا جائے اور یاد رکھا جائے کہ یہ تحریک ملکی اور قومی تاریخ کا اور عوامی شعور کا حصہ بن جائے، اور حقوق کے تحفظ کے لیے اس پرامن احتجاج کے بیان کے لیے اس سیمینار سے بہتر کون موقع ہوگا۔ پدرانہ نظام نے جن عورتوں کو ناقص العقل اور صنف نازک اور کیا کیا نہ کہا، اور طرح طرح کی تعویلوں سے صدیوں سے گھر کے اندر بند رکھا تھا، وہ اپنے حقوق کے تحفظ میں نہ صرف اپنے بلکہ میرے اور آپ کے حقوق کے تحفظ میں گھر سے نکل رہی ہیں۔ اپنی اجتماعی اخلاقی طاقت کے بلبوتے پر نفی سے اسبات کی طرف اس سے زیادہ کیا جاندار مظاہرہ ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ غالب خود اپنے حق کی بازیابی کے لیے 14 سال کس جتن سے لڑے تھے اور آخر میں ملکہ وکٹوریہ تک جا پہنچے تھے۔ غالب محض اپنی پینشن کے لیے لڑ رہے تھے۔ اگر ان کی ہندوستانیت پر آنچ آئی ہوتی تو وہ نہ جانے کیا کر گزرتے۔ لیکن یہ کہنے میں آپ بہرحال حق بجانب ہیں کہ ہم سیمینار کے موضوع سے کہیں دور نکل آئے ہیں۔ سیمینار کا موضوع ہے غالب کی شاعری میں نفی اور اثبات۔ اس موضوع پر تو پروفیسر گوپی چند نارنگ گوہر افشانی کریں گے، اور آپ سبوں کی طرح ہم بھی بڑے اشتیاق کے ساتھ ان کو سننے کے منتظر ہیں۔ جہاں تک میرا سوال ہے، ہم تو غالب کے بے حد عام پڑھنے والے ہیں، ہم نے غالب کو کسی اسپیشلسٹ کی طرح بالکل نہیں پڑھا ہے۔ سیمینار کے موضوع پر ہم بس یہی عرض کر سکتے ہیں کہ نفی اور اثبات تو ایک ڈائلیکٹیکل بانڈ یا جدلیاتی بندش میں ہر انسانی ذہن کا حصہ ہے۔ پروفیسر مکھیا نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ وہ اتنا مختلف نہیں ہیں، وہ جیسا کہ ہم عرض کر رہے ہیں کہ یہ تو ایک ڈائلیکٹیکل بانڈ یا جدلیاتی بندش میں ہر انسانی ذہن کا حصہ ہیں۔ اس اثبات و نفی کے کھیل سے ہی اندرون ذات کی کشاکش اور شخصیت کا تضاد پیدا ہوتا ہے۔ آپ مجھے ایک شخص ایسا نہیں دکھا سکتے جس کی شخصیت میں کسی قسم کا تضاد نہ ہو اور مکمل یکسانیت ہو، لیکن سوال یہ ہے کہ شخصیت کا تضاد کس درجہ کا ہے۔ اب آفتاب عالم صاحب کی زندگی میں جو تضاد ہوگا اس کی نوعیت تو کچھ اس قسم کی ہوگی، وہاں جائیں یا نہ جائیں، نہ جائیں کہ جائیں ہم۔ لیکن شاعر کا شعور جتنا وسیع، گہرا اور بالغ نظر ہوگا، اس کا تضاد بھی اتنا ہی وسیع اور گہرا ہوگا۔
امریکن شاعر والٹ وٹمن نے کہا تھا, ڈو آئی کانٹرڈکٹ مائی سیلف؟ ویری ویل دین, آئی کانٹرڈکٹ مائی سیلف. آئی ایم لارج, آئی کنٹین ملٹیٹیوڈس. غالب کے شاعرانہ تخیل میں ملٹیٹیوڈز نہیں, ملٹیٹیوڈ آف ورلڈز یعنی کئی جہان معنی آباد ہیں. یہی وجہ ہے کہ غالب کی شاعری کا تضاد بھی اسی قدر وسیع اور گہرا ہے. اس درجہ کا تضاد شاید آپ مومن, ذوق, ظفر یا داغ کے ہاں نہیں پائیں گے. ہم آپ کے سامنے صرف 2-3 مثالیں پیش کرنا چاہتے ہیں. ہستی اور نیستی یا ہستی اور عدم ہستی کلاسیکل فارسی اور اردو شاعری کا ایک عام موضوع ہے. اب ذرا غالب کا رینج دیکھیے. ہستی کے مت فریب میں آ جائیو اسد, عالم تمام حلقہ دام خیال ہے. یا نہ تھا کچھ تو خدا تھا, کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا, ڈبویا مجھ کو ہونے نے, نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. یا اور ہاں کھائی یومت فریب ہستی, ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے. اور ہستی ہے نہ کچھ عدم ہے غالب, آخر تو کیا ہے اے نہیں ہے, جہاں غالب کو خود نہیں ہے کا نام دے دیتے ہیں. یا آپ منقبت کے ابتدائی اشعار یاد کریں, کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. اور اب ذرا ذات کا اسرشن دیکھیں. بازی چاہے اطفال ہے دنیا میرے آگے, ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. ایک کھیل ہے اور رنگ سلیمان میرے نزدیک, ایک بات ہے اعجاز مسیحا میرے آگے. سلیمان اور مسیحا کو کنارے لگا کے اب یہ برق تجلی کے ساتھ دل لگیاں کرتے ہیں. گرنی تھی ہم پہ برق تجلی نہ طور پر, دیتے ہیں بادہ ظرف قدح خار دیکھ کر. کوہ طور سے گزر کر اب یہ کلیم اللہ تک پہنچتے ہیں. ہے کیا ضرور سب کو ملے ایک سا جواب, آؤ نہ ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی. اور اب خود یزنا پہ کمنداوری ہے. بندگی میں بھی وہ خود بھی وہ خداراں ہم ہیں, الٹے پھرائے در کعبہ اگر وانہ ہوا. ہمیں نہیں معلوم, پروفیسر نارنگ ہمیں بتائیں گے کہ ان 2 انتہائی سروں پر اصلی غالب کون ہے اور کہاں ہے. کیا وہ واقعی خیال کرتے تھے عالم تمام حلقہ دام خیال ہے, یا برائے شعر گفتن خوب است کا معاملہ ہے. کیا وہ بندگی میں واقعی اس قدر خود بھی و خدارہ تھے, یا محض بے دل کی خوشہ چینی ہے. درہائے فردوس وابود لیکن از بے دماغی دل گفت فردا. ان 2 انتہائی سروں کے درمیان بھی ایک شعر ہے جو میری نظر میں اہم ہے, جس میں کسی بلند آہنگ کے بغیر اپنی ذات کا زبردست افرمیشن کیا گیا ہے, اور جو میرے خیال میں اصل غالب ہے. جہاں لگاتار ناکامیوں سے پیدا نا امیدی بھی انسان کو جہد مسلسل سے نہیں روک سکتی. بس ہجوم نا امیدی خاک میں مل جائے گی, وہ جو ایک لذت ہماری سعی لا حاصل میں ہے. ہستی اور عدم ہستی کے بعد اردو فارسی شاعر کا مقبول ترین موضوع ہے معشوق اور معشوق کے ساتھ شاعر کا تعلق. اب ذرا اس باب میں دیکھیے. ایک طرف تو کہتے ہیں پھر چاہتا ہوں نامہ دلدار کھولنا, جان نظر دل فریب یہ عنواں کیے ہوئے. اور دوسری طرف مجھ سے مت کہہ تو مجھے کہتا تھا اپنی زندگی سے بھی میرا دل ان دنوں بیزار ہے. ایک طرف تو کیا وارفتگی, کیا تغزل ہے, اور دوسری طرف ایک بالکل الجھا ہوا بالکل جدید مائنڈ سیٹ ہے. اب ذرا ایک نظر مذہبی عقائد پر. ایک طرف تو رابعہ بصری سے منسوب حکایت کو شعر کرتے ہیں, طاعت میں تا رہے نہ میں و انگ بیں کی لاگ, دوزخ میں کوئی ڈال دے لا کر بہشت کو. دوسری طرف جنت کا مذاق اڑاتے ہیں. ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت, لیکن دل کے خوش کرنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. کم نہیں جلوہ گری میں تیرے کوچے سے بہشت, یہی نقشہ ہے ولے اس قدر آباد نہیں. آخر میں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تضادات تو جیسا کہ ہم نے پہلے کہا ہر شخص کی ذات کا حصہ ہیں, لیکن بہت ہی کم لوگوں کو اپنے ذاتی تضادات کا علم یا شعور ہوتا ہے. غالب نہ صرف اپنے تضادات بلکہ زندگی کے 2 رنگی سے بھی اچھی طرح واقف تھے. وہ صاف دیکھ رہے تھے کہ ان کا زمانہ ایک 2 راہے پر کھڑا ہے.
ان کا مشہور شعر ہے، ایما مجھے روکے ہے جو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے۔ یہ جس غزل کا شعر ہے وہ 1853 میں کہی گئی تھی، جب گو کہ ظاہر میں ہر چیز پرسکون نظر آتی تھی، قیامت صغریٰ دروازے پر کھڑی تھی، زندگی بدستور جاری تھی، لیکن غالب کی نظر آنے والے طوفان کو دیکھ رہی تھی۔ ظاہری سطح کے نیچے معاشرے میں جو سیاسی، سماجی، ثقافتی گہرے تناؤ تھے، ان کو صرف غالب نے محسوس ہی نہیں کیا بلکہ اپنی ذات کا حصہ بنا کر غزل میں ڈھال دیا۔ اور یہ بھی دیکھیے کہ کعبہ اور کلیسا کہاں ہیں، کون سی طاقت اندر آ رہی ہے اور کون سی طاقت باہر جا رہی ہے۔ اپنی بات ہم ختم کرنا چاہیں گے آپ کی اجازت سے ایک لطیفے پر۔ اس کو لطیفہ کہیے یا المیہ کہیے، ہم نہیں جانتے ہیں اس کو کیا بیان کیجیے۔ حافظ شیراز نے تو اپنے دوام کے لیے عشق کو بنیاد بنایا تھا، ہرگز نہ میرا داں کے دلش زندہ شد بعشق، سب تس بر جرید عالم دوام ماں۔ دیکھ رہے ہیں میرا خیال ہے کہ غالب انسٹیٹیوٹ تو 50 سال سے کام کر رہا ہے، اور ہمارے ڈاکٹر رضا حیدر صاحب بھی جی جان سے لگے ہوئے ہیں، اور انہوں نے جو ابھی ایگزیبیشن بنایا ہے وہ بھی غالب کو بہت دن تک زندہ رکھے گا۔ لیکن میرے خیال میں غالب کو دوام مل گیا ہے واٹس ایپ پر، ایسے اشعار غالب کے نام سے آتے ہیں۔ ابھی ویلنٹائنس ڈے تھا پچھلے مہینے میں، کہیں سے گھومتا ہوا یہ بےہودگی بھی میرے پاس بھی پہنچی، تم مجھے کبھی دل سے کبھی آنکھوں سے پکارو، غالب ہونٹوں کا تکلف تو زمانے کے لیے ہے۔ علامہ الحفیظ صاحب ہم تو کرسی سے لڑک کے نیچے گر گئے اس کو جب دیکھا۔ لیکن آپ اس کو جس طرح سے دیکھیے، اب اس کو غالب کو ثبات و دوام مل رہا ہے واٹس ایپ سے، یا غالب کی توقیر ہو رہی ہے، یا غالب کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے۔ اپنی بات ہم ختم کرتے ہیں، آپ سب کا ایک بار پھر دلی خیر مقدم کرتے ہیں، اور خاص طور سے اس سال کے ایوارڈ یافتگان کو دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ بہت بہت شکریہ جسٹس آفتاب عالم صاحب۔